بائبل ہمیں ایک ایسا خدا دکھاتی ہے جو نہ صرف محبت ہے بلکہ عادل بھی ہے۔ اسی لیے اس کی ذات میں قہر بھی ہے اور کرم بھی۔ قہر اس کے عدل کا اعلان ہے اور کرم اس کی محبت کا جلال۔ پرانے عہد نامے میں ہم خدا کے قہر کو دیکھتے ہیں جب اس نے فرعون پر بلائیں بھیجی، سمندر کا پانی سرخ ہوا، پلوٹھے مر گئے۔ خدا کا عدل تھا۔ لیکن اسی وقت خدا اسرائیل پر کرم کرتا رہا اور آسمان سے من برساتا رہا۔ قہر اور کرم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جیسے سورج کی گرمی ایک کو جلاتی ہے دوسرے کو روشنی دیتی ہے۔ نوح کے دور میں خدا کا قہر طوفان کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن کرم اس کشتی میں ظاہر ہوا جس نے خاندان کو بچایا۔ خدا کا قہر کبھی اندھا انتقام نہیں بلکہ مقدس عدل ہے، اور اس کا کرم اندھی رعایت نہیں بلکہ مقدس محبت ہے۔ یسایہ نبی نے کہا خداوند کا دن غضب کا دن ہوگا، لیکن اسی کتاب میں وہ کہتا ہے اس کی رحمت ابدی ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ توازن ہے۔ جیسے شیر دھاڑتا بھی ہے اور اپنے بچوں کو سہلاتا بھی ہے، جیسے آگ جلا بھی دیتی ہے اور گرمی بھی دیتی ہے، خدا کے قہر کے بغیر اس کا کرم بے معنی ہے۔ اگر خدا گناہ پر غضب نہ کرے تو فضل کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے؟ صلیب پر دونوں حقیقتیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ کلوری کی پہاڑی پر خدا کا قہر یسوع پر گرا، اور اسی صلیب پر خدا کا کرم انسان پر برس گیا۔ یہ ہے الہی توازن، عدل اور محبت کا بوسہ۔ یوحنا رسول نے کہا فضل پر فضل ہم نے پایا، لیکن یہ فضل خون کے بغیر نہ آیا، اور نئے عہد نامہ میں یسوع کا خون قہر کو پی گیا تاکہ ہم پر کرم آ جائے۔ خدا کا قہر اس کے پاکیزہ تقدس کا ثبوت ہے، خدا کا کرم اس کے لیے پایا فضل کا اعلان ہے۔ قوم نینوا پر قہر آ رہا تھا، لیکن توبہ نے کرم کو کھینچ لیا۔ خدا کا قہر گناہ پر ہے، لیکن اس کا کرم گناہگار پر۔ قہر دراصل گناہ سے نفرت ہے اور کرم گناہگار سے محبت۔ کرم بغیر قہر کے ناانصافی بن جاتا ہے، اور قہر بغیر کرم کے موت۔ پولس رسول نے لکھا خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھو، یہ دو دھار تلوار ہے، ایک طرف عدالت دوسری طرف فضل۔ جیسے موسیٰ نے چٹان پر ضرب لگائی، پانی بھی نکلا اور عدل بھی ہوا۔ یہ خدا کی قدرت کا راز ہے کہ وہ توڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی۔ قہر اس کے تخت کو مضبوط کرتا ہے اور کرم اس کے دل کو ظاہر کرتا ہے۔ انجیل کا پیغام یہی ہے، قہر یسوع پر، کرم ہم پر۔ صلیب پر عدل اور محبت نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ایلی ایلی لما شبکتانی میں قہر کی گونج ہے، اے باپ انہیں معاف کر، میں کرم کی خوشبو۔ یسوع ہی خدا کے قہر کا ہدف بنا تاکہ ہم کرم کے وارث بنیں۔ اس نے پیالہ غضب کا پیا تاکہ ہم فضل کا جام پی سکیں۔ یہ ہے انجیل کا جلال، عدل بھی پورا ہوا، محبت بھی ظاہر ہوئی۔ اگر ہم اس فضل کو رد کریں تو پھر صرف قہر باقی رہتا ہے، لیکن اگر ہم یسوع کو قبول کریں تو صرف کرم باقی رہتا ہے۔ آخر میں اعلان یہ ہے کہ یسوع میں خدا کا قہر ختم اور کرم کامل ہے۔